کہ جی ٹک ٹاک کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. وہ ٹک ٹاک کے لیے ہی تو محنت کر رہی ہے. اس کی شرم و حیا تو پہلے ہی ختم ہو گئی کہ جس وقت کسان بھوک سے مر رہے ہیں. 800 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے کسانوں کو، پنجاب کے کسانوں کو. اب اگلی فصل لگانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب یہ بےمان ٹولہ جو ہماری گندم، سونے جیسی گندم کو کہتے ہیں اب ہم ایکسپورٹ کریں گے، پھر گندی گندم دوبارہ بعد میں امپورٹ کریں گے. ان بےمانوں نے جو اس وقت پنجاب کا حشر کر دیا ہے، ان ٹولوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل معافی کسی صورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے، ابھی میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ اتنی بڑے کیمرے اور ایسے ہیں کہ جیسے میں نے کوئی ویڈیو کی، جو فلموں کی شوٹنگ میں بھی اتنے کیمرے نہیں دیکھے، اور اس انداز سے جناب کیمرے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کی. یار شرم کرو. اور 560 ارب روپے، کین یو امیجن؟ اتنا پتہ نہیں کتنے، سوری میں غلطی نہ ہو جائے، 5 ارب 60 کروڑ، سوری 5 ارب 60 کروڑ روپیہ انہوں نے صرف میڈیا کے لیے مختص کر دیا کہ جی ہم ایڈورٹائزمنٹ کریں گے. آپ نے دیکھا ہے آج کے اخباروں میں اتنے بڑے بڑے اشتہار ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. جی اپنی تصویریں اگر شائع کرنی ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کی جیب سے یہ پیسے ادا ہوں گے، یہ سرکار کے پیسوں سے نہیں کر سکتے. اور پچھلے سال بھی پی ڈی ایم 1 کی صورت میں انہوں نے 11 ارب روپے کے وہ اشتہارات دیے تھے. وہ کیوں؟ میڈیا کو خوش کرنے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے. اور یہ بےمانوں کا ٹولہ میرے اور آپ کے اوپر تو 1 روپیہ ہمارے اوپر خرچ کرنے کو تیار تو تھوڑی بات، چھوٹی بات ہے، ہماری جیب سے ہماری عوام کی کھال اتار کے رکھ دی ہے. اور یہ بےمان صرف اپنی تصویریں نکالنے کے لیے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے بلینز آف روپیز جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اچھا شعیب شین صاحب، ایک کو پریشرائز کر کے عمران خان کے خلاف فیصلے لینا بند نہیں کریں گے، جب تک آپ ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانا بند نہیں کریں گے، جب تک آپ ججز کے خلاف ان سے فیصلے لینے کے لیے ان کے رشتہ داروں کو اٹھانا بند نہیں کریں گے، آپ اس ملک میں کسی لحاظ سے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چونکہ قوم آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی، آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا آئین معطل ہو چکا ہے، قانون کی حکمرانی صرف ایک خواب بن کے رہ گئی ہے، اور نظام انصاف صرف کرپٹ لوگوں کو بینیفٹ کر رہا ہے. اور جو ٹرو سینس میں آنیسٹ لیڈرشپ ہے ان کے خلاف آپ جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور جمہوریت ایک تماشا، ڈھونگ اور ڈرامہ بن کے رہ گیا ہے. آپ دیکھیں، مجھے بتائیں، آج آپ کے سامنے $1 بلین کی خاطر آپ پورا ملک جو ہے آپ کا بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکا ہے، اور غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے. اور صرف ایک سکینڈل میں، گندم سکینڈل میں، وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں، جس میں انوار کاکڑ ہو، جس میں محسن نقوی ہو، جس میں نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، یہ سارے ملوث ہیں. آج تک گندم سکینڈل کے اوپر ایک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کسی ادارے نے نہیں کی. پتہ چلا کہ جناب کوئی 2 ملازمین کو انہوں نے جی سسپینڈ کیا ہوا ہے. یہ ہے آپ کی بےایمانی آپ کے اداروں کی. اس طریقے سے آپ ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. دوسرا آپ کے سامنے سکینڈل گزرا ہے، اس کو کوئی میڈیا بات ہی نہیں کرتا. $12.5 بلین کا سکینڈل ہے وہ دبئی سکینڈل، وہ دبئی لیکس. اور یہ وہ ہیں، آپ ذہن میں رکھیں، یہ وہ ہیں لیکس جو انڈیویجول کیپیسٹی میں جو کسی کے نام پراپرٹیز ہیں، لیکن جو کمپنیز کے نام ہے وہ ابھی لیکس نہیں ہوئی. اس میں جو اقامہ والے ہیں وہ لیکس نہیں ہوئی. اس میں ترکی، ملیشیا، USA، UK، سوئٹزرلینڈ، وہاں کی پراپرٹیز ابھی تک سامنے نہیں آئیں. اس میں اگر $12.5 بلین کی اگر پراپرٹیز نکلی ہیں تو کس کی نکلی ہیں؟ محسن نقوی اور اس کی فیملی، نواز شریف کی فیملی. مریم نواز رپورٹڈلی پتہ چلا ہے کہ جناب وہ مساج سینٹر چلا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ جناب پتہ چلا کہ زرداری صاحب کے سارے بچوں کے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اس سے آگے چلیں نا، جرنیلوں کی ہیں. بھائی اگر آپ اس ملک میں استحکام چاہتے ہیں تو آپ کا استحکام ایک دن میں آ جائے گا. وہ پیسہ لے آئیں، گو کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، مگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں لے آئیں، کیونکہ آپ کو تو پیسے کی، ڈالر کی ضرورت ہے نا. ایک روپے کی خاطر، ایک ڈالر کی خاطر ہمارا ملک ترس رہا ہے. آپ وہ پیسہ لا کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں. اور ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ واقعی ہمارے ملک کے ساتھ لائل اور سنسیئر ہے، تو میں ان سے، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کٹ پتلیوں کو آپ نے مسلط کیا ہے، زرداری فیملی ہو یا یہ نواز شریف ہو، لیکن ان کٹ پتلیوں سے اتنا تو مہربانی کریں، کام کرا دیں. وہ ہمارا تو آپ نے 2800 ارب روپے مختص کرا دیے ڈیفنس کے لیے، لیکن ان کٹ پتلیوں بےمانوں کو یہ کہیں
کہ جو پیسہ پراپرٹیز کی صورت میں باہر آپ کا پڑا ہوا ہے اس ملک میں لے آئیے، تاکہ اس ملک میں جو پیسے کی جو ڈالرز کی انفلو کم ہو چکی ہے وہ بڑھے، ڈالر آپ کا 50 روپے پہ آ جائے، آپ کی بجلی جو آپ 75 روپے پر یونٹ پہ لے گئے ہیں یہ آپ کا 5 روپے پر یونٹ پہ آ جائے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کو ایک بہتر مستقبل ملے گا، لوگوں کے جینے کی، زندہ رہنے کی ایک آس اور امید پیدا ہو گئی۔ آج ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً آدھی آبادی آپ کی سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے۔ مجھے بتائیں اس طریقے سے یہ ملک ترقی کرتے ہیں؟ یہ ترقی نہیں کرتے۔ کوئی ملک، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی قوم اس حد تک ترقی نہیں کر سکتی جس ملک میں نظام انصاف درست نہ ہو، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جس ملک میں آئین کی بالادستی نہ ہو، جس ملک میں آپ نے چند لوگوں کے مفادات کے تحفظ کی خاطر پوری قوم کا پیسہ لوٹ کے آپ ان کی عیاشیاں بڑھا رہے ہوں، تو اس ملک میں کیسے ترقی آئے گی، کیسے استحکام آئے گا؟ مجھے بتائیں، کوئی تقریباً 67% سے بھی زیادہ آپ نے صدر ہاؤس کا آپ نے اخراجات بڑھا دیے ہیں اس سال، اسی طرح آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بڑھا دیے ہیں، اور $18 بلین سالانہ معتبرات ان بدماشوں کو آپ دے رہے ہیں، بجائے اس بات کے، حالانکہ یہ تو جیتے ہوئے بھی نہیں ہیں، یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو کٹ پتلیاں ہیں جو مسلط کیے گئے ہیں، یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ ان کے پیسے بڑھائے جا رہے ہیں، اور غریب آدمی پہ ٹیکس پہ ٹیکس، ملازمین پہ ٹیکس، اور جو آپ دیکھیے گا اگلے مہینے سے جو حشر ہونا ہے اس ملک میں، تو اس طریقے سے ملک بہتری کی طرف نہیں جاتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو اسٹیبلشمنٹ کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا سیاسی رول ہے اس کو ختم کریں، آپ سرحدوں کی حفاظت کی طرف چلے جائیں، ان کٹ پتلیوں کا مسلط کردہ جو غیر قانونی، غیر آئینی نظام آپ نے قائم کر رکھا ہے اس کا خاتمہ کریں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق حق حکمرانی عوام کا ہے ان کو واپس دیا جائے، اور اس کے مطابق نظام انصاف درست کیا جائے، جمہوریت درست کی جائے، اور پھر ہم آگے ترقی کا سفر طے کر سکتے ہیں۔